میں شام کو گھر جب واپس آیا تو بہت زیادہ تھک چکا تھا۔ 2 جگہ پہ ٹیوشن پڑھانے کے بعد اب جا کر مجھے گھر آ کر آرام کرنے کا موقع ملا تھا، مگر جب گھر آیا تو سامنے کا منظر بڑا ہی حیران کن تھا۔ اماں ابا نئے کپڑے پہن کر کہیں جانے کے لیے تیار کر رہے تھے، ان کے ہاتھ میں مٹھائی کا ایک چھوٹا سا ڈبہ تھا۔ انہیں دیکھ کر میں مسکرا دیا تھا۔ امی ابو آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ کیا خاندان میں کوئی فنکشن ہے؟ تب ابو نے مجھے مسکراتے ہوئے گلے سے لگا لیا تھا۔ بیٹا ہم تمہارے چچا کی طرف جا رہے ہیں، کچھ خاص بات کرنی ہے ان سے۔ ابو کے منہ سے چچا کا نام سن کر میں چونک اٹھا تھا۔ چچا کے گھر مگر کیوں؟ اس طرح نئے کپڑے پہن کر اور یہ مٹھائی لے کر آخر کیا وجہ ہے؟ اس کی مجھے امی ابو کے انداز دیکھ کر دل ہی دل میں کسی انہونی کا احساس ہو رہا تھا۔ یہ کپڑے سالہ سال سے سنبھال کر رکھے ہوئے تھے، خاص موقع پر انہیں پہنتے تھے۔ ہمارے گھر میں نئے کپڑے بنانے کا رواج نہیں تھا، یا پھر شاید ہماری غربت ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ ابو کہنے لگے بیٹا تمہارا چچا زاد انوشا کا ایک بہت اچھے گھرانے سے رشتہ آیا ہوا ہے، تمہاری ماں کا کہنا ہے کہ ہمیں ان کے گھر جا کر تمہارے اور انوشا کے بارے میں بات کرنی چاہیے۔ بچپن میں ابا جان نے تم دونوں کا رشتہ طے کیا تھا، بس یہی ہم بھائی صاحب کو یاد دلانے کے لیے جا رہے ہیں تاکہ وہ کہیں اور انوشا کا رشتہ نہ کر سکے۔ ان کی بات پر میرے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا، میں بہت ہی زیادہ گھبرا گیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ مجھے انوشا پسند نہیں تھی، بلکہ وہ بہت خوبصورت تھی، بہت پڑھی لکھی تھی، شاید میں اسے دل میں پسند بھی کرتا تھا، مگر اس پسندیدگی کو میں نے کسی پر ظاہر نہیں کیا تھا۔ میں کسی مناسب وقت کی تلاش میں تھا اور مجھے یقین تھا کہ وہ وقت جلد ہی آ جائے گا، مگر امی ابو نے اتنی جلدی اچانک فیصلہ کیا کہ میں انہیں روکنے لگا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ چچا اور انوشا کے لوگوں کو کیا جواب ہوگا۔ ابو آپ لوگ کمرے میں جا کر بیٹھے میری بات سننے کی کوشش کریں۔ ابھی آپ لوگوں کو ان کے گھر جا کر اس قسم کی بات نہیں کرنی چاہیے، وہ لوگ کبھی بھی اس رشتے پر تیار نہیں ہوں گے اور ہماری بے عزتی الگ ہوگی۔ بابا کہنے لگے ارے بیٹا وہ میرا بھائی ہے، میرا چھوٹا بھائی، میری بہت عزت کرتا ہے، اب اگر اچھی پوسٹ پر ہے تو بیٹا یہ میری قربانیوں کا صلہ ہے، میں نے چھوٹی عمر میں ہی اپنی پڑھائی کی قربانی دے دی، کام کرتا رہا، محنت مزدوری کرتا رہا، تب تمہارے چچا کو پڑھایا لکھایا، کسی قابل بنایا، اب جب وہ افسر بن چکا ہے، بڑے گھر میں ہے، تو کیا وہ سارے ریت رواج بھول گیا ہے؟ نہیں بیٹا وہ میرا بھائی ہے، میرا خون ہے، دیکھنا جب میں اس کے گھر جاؤں گا تو کیسے مجھے کچھ کے گلے لگا لے گا، اور میں جانتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے، اس لیے میں اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ کے اور آنے والے وقت کا احساس کر کے میرا دل ڈوب رہا تھا۔ میری چھوٹی بہن کرن میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ارے بھیا پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ دیکھتا امی ابو خوشی کی خبر لے کر آئیں گے۔ امی ابو میری توقع کے مطابق جلدی واپس آ گئے تھے۔ ان کے بجھے ہوئے چہرے دیکھ کر مجھے احساس ہو گیا تھا کہ چچا نے انہیں کیا جواب دیا ہوگا، مگر چچا اور انوشا نے ان کے ساتھ اتنی بدتمیزی کی ہوگی، انہیں اتنی باتیں سنائی ہوں گی، اس بات کا مجھے اندازہ تک نہیں تھا۔ امی رکھتے ہوئے کہنے لگی تمہارے بھائی نے تو تمہارے ابو کی پوری بات بھی نہیں سنی، درمیان میں انہوں نے ایک گنگا موچی قریب نہ جانے کیا کیا کہہ کر پکارنے شروع کر دیا۔ ان کے گھر میں بہت سارے مہمان بھی تھے، انہوں نے سب کے سامنے ہماری خوب تصریح پلیز سپورٹ اس اینڈ سبسکرائب آور چینل، آپ کی نوازش ہوگی۔ ہمیں پانی تک نہیں پوچھا، بیٹھنے کو بھی نہیں کہا، اور اس طرح بے عزت کر کے گھر سے نکال دیا۔ اور انوشا مت پوچھو بیٹا، اس کا دماغ تو ساتویں آسمان پر پہنچا ہوا ہے، سنا ہے اس کا شوہر ایک بہت بڑا افسر ہے، ایک بہت بڑے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، تبھی تو اس لڑکی کا دماغ عرش پہ پہنچا ہوا ہے۔ بیٹا کیا پیسہ اسی طرح انسان کا دماغ خراب کر دیتا ہے؟ میرے پاس امی کے کسی سوال کا کوئی جواب نہیں تھا، میں خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ یہ سب ہوگا، مگر پھر بھی اپنے ماں باپ کی تذلیل پر میرا دل بری طرح سے ٹوٹ رہا تھا۔ ساری زندگی ابو کو محنت مزدوری کرتے ہوئے دیکھا تھا، ابو سلائی بھی کرتے تھے، مزدوری بھی کرتے تھے، اور موچی کا کام بھی کرتے تھے، جو کام مل جاتا تھا وہی کر لیتا، انہوں نے کبھی محنت سے ہاتھ نہیں کھینچا تھا، اور نہ ہی کسی قسم کا کام کرنے میں شرم محسوس کی تھی، بلکہ مجھے بھی یہی درس دیتے تھے کہ رزق حلال کمانے میں انسان کو شرم نہیں کرنی چاہیے، جو کام بھی ملتا ہے اللہ کا شکر ادا کر کے اس کام کو کرنا چاہیے۔ میں اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گیا تھا، اپنی کتابوں کو کھول لیا تھا، اب میں پہلے سے زیادہ اپنی پڑھائی پر توجہ دینے لگا تھا۔ میرے دل میں جیسے ایک آگ جل رہی تھی، اپنے ماں باپ کے ساتھ جتنی بھی زیادتیاں ہوئی ہیں، جو بھی ناانصافیاں ہوئی ہیں، ان سب کا میں بدلہ لوں گا، ان سب کا جواب مانگوں گا، ہر ایک اس انسان سے جو ہم لوگوں کی اس بربادی میں برابر کا شریک ہے۔ اگر ابو نے چچا کے لیے اتنی قربانیاں دی تھی تو چچا کا بھی حق بنتا تھا کہ اپنی خوشی کے وقت میں وہ ابا کو اپنے ساتھ شریک کرتے۔ جب چچا کی شادی ہوئی تو تب امی نے اپنے ہاتھوں سے کنگن اتار کر ان کی دلہن کو پہنا دیے تھے، اپنا زیور اٹھا کر چچی کو دے دیا تھا تاکہ چچا کو کسی قسم کی کمی کا احساس نہ ہو۔ اور انہوں نے کیا کیا، شادی کے بعد جب ایک اچھی پوسٹ پر لگ گئے تو سب سے پہلے انہوں نے گھر چھوڑ دیا، میرے ماں باپ سے رشتہ ناتا سب کچھ توڑ دیا، اور بچپن کا وہ رشتہ جو دادا نے اپنی خوشی سے طے کیا تھا وہ بھی انہوں نے توڑ دیا، صرف اور صرف
دولت کے لالچ میں ان کے پاس اس بات کی کیا گارنٹی تھی کہ جس دولت مند آدمی کو اپنی بیٹی دے رہے ہیں وہ انہیں خوش بھی رکھے گا۔ اب میری مصروفیت بڑھتی چلی جا رہی تھی، میری پڑھائی کا خرچ میں خود ہی اٹھا رہا تھا، اپنے ساتھ ساتھ کرن کو بھی میں اعلیٰ تعلیم دلانے کا خواب رکھتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میں کرن کو ڈاکٹر بناؤں، مگر اپنی کم آمدنی ہونے کے باوجود بھی اس خواب کو پورا نہیں کر سکا تھا، مگر اسے اعلیٰ تعلیم دلانے کے خواب سے میں کسی صورت بھی دستبردار نہیں ہو سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں سارا دن یونیورسٹی میں پڑھتا رہتا اور پھر اس کے بعد میں وہ جگہ پر ٹیوشن پڑھاتا۔ جب رات کو گھر واپس آتا تو تب میں بہت زیادہ تھک جاتا تھا، کافی سارے دن بیت گئے تھے۔ سنا تھا کہ انوشا کی شادی بہت دھوم دھام سے کی گئی ہے، اسے اتنا شاندار جہیز دیا، اتنا زیور ڈالا کہ خاندان والوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ یہ بات مجھے اس دن پتہ چلی جب میں گھر واپس آیا تھا۔ میرے رشتے کی پھوپھو گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، گویا ہمارے زخموں پر نمک چھڑکنے کے لیے آئی تھی۔ ارے بہن، کیا بتاؤں تمہیں، لڑکی کو جہیز کے ساتھ ساتھ بڑا گھر بھی کیا کمال کا ملا ہے۔ سسرال والوں نے دل کھول کر اس پر خرچ کیا اور ولیمہ اتنے بڑے ہوٹل میں کیا۔ اگر خاندان میں اس کی شادی ہوتی تو کیا وہ اتنی شان سے اسے بیاہ کر لے کر جاتے؟ پھوپھو کا اشارہ صاف میری طرف تھا، مجھے دیکھ کر وہ ہونٹوں پر دل جلانے والی مسکراہٹ سے جا کر بولی، میں جانتا تھا کہ مجھے خاندان والوں کی نظروں اور باتوں کو برداشت کرنا پڑے گا، اس لیے میں نے خود کو اس سب کے لیے پہلے سے ہی ذہنی طور پر تیار کیا ہوا تھا۔ میں انہیں سلام کر کے اپنے کمرے میں جانے لگا تو ابو نے مجھے روک لیا۔ ارے بیٹا، سارا دن کہاں آوارہ گردی کرتے رہتے ہو؟ تمہارا باپ بوڑھا ہو گیا اور اس عمر میں مزدوری کرتا ہے، لوگوں کے جوتے ہاتھ میں لے کر سلائی کرتا ہے۔ تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم گھر کا خرچہ اٹھاؤ؟ ایک بار تو میرا دماغ گھوم گیا تھا، جی چاہا کہ انہیں خوب کھری کھری سناؤں، مگر دل مشکل میں اپنے آپ کو قابو میں رکھا کیونکہ یہ میری تربیت میں شامل نہیں تھا۔ پھوپھو، میں پڑھائی کر رہا ہوں، جلد ہی میری ڈگری مکمل ہونے والی ہے، اور دو بار طنزی انداز میں ہنسنے لگی۔ اچھا، ڈگری مکمل ہونے والی ہے؟ جیسے تم ڈاکٹر بن رہے ہو یا پھر کوئی اور پروفیشنل ڈگری حاصل کی ہے؟ ارے موچی کا بیٹا موچی ہی بنے گا یا پھر مزدوری کرے گا؟ جو ڈگری تم حاصل کر رہے ہو اس کی کیا وقت ہے؟ وہ تو ردی کے کاغذ سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ میں ان کی بات پر گہری سانس لے کر رہ گیا تھا۔ جب میری ڈگری مکمل ہوئی تو تب سب لوگوں کو پتہ چل گیا تھا میں کیا ہوں، میری اوقات کیا ہے۔ پریشان مت ہو، اپنے ذہن پر ذرا زور مت ڈالیں، اپنے گھر پر دھیان رکھیں، اپنے بچوں کی فکر کریں۔ نہ چاہتے ہوئے میں ہلکا سا طنز کر گیا تھا۔ اس کا ایک بیٹا نشے کا عادی تھا اور دوسرا آوارہ لڑکوں کے ساتھ پھرتا رہتا تھا، اور کتنی لڑکیوں کی وجہ سے وہ جیل میں جا چکا تھا۔ پھوپھو کو یہ سب نظر نہیں آتا تھا، یا پھر انہوں نے اپنے گھر کی طرف سے آنکھیں بند کر رکھی تھی۔ ان کا سارا دھیان خاندان کے باقی لوگوں کی طرف رہتا تھا، کون کیا کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، یہ سب ہی وہ سوچتی رہتی تھی۔ انوشا کی شادی کے بعد مجھے خالی پن کا احساس ہوا تھا، کسی قیمتی چیز کے خود سے چھن جانے کا احساس بڑی شدت سے محسوس ہو رہا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ مجھے اس سے کوئی دھواندار عشق تھا، مگر ایک قسم کی انسیت تھی، ایک محبت تھی۔ بچپن سے اس کا نام اپنے نام کے ساتھ سنا تھا، اس لیے میرے دل میں اس کی کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی، مگر میں نے خود کو سمجھا لیا تھا وہ کسی کی بیوی تھی، کسی کی امانت تھی، اور مجھے اس کے بارے میں زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں تھی۔ چند دن مزید گزرے تو میری دعائیں طویل ہوتی گئی۔ اب میرے پیپرز ختم ہو گئے تھے اور اب میرا رجوع اپنے اللہ کی طرف ہو گیا تھا۔ ہر وقت میں خوشی و خضوع سے اس کی دعا مانگتا رہتا، یا اللہ میرے ماں باپ کی لاج رکھ لینا، یا اللہ میں جو بھی محنت کی ہے اس کا مجھے صلہ دینا، مجھے کسی کے سامنے بھی رسوا مت ہونے دینا، یا اللہ میری عزت رکھ، جو خواب میں نے اپنے ماں باپ کے لیے دیکھے ہیں میرے ان خوابوں کو پورا کر دینا، مجھے اپنے ماں باپ کے سامنے شرمندہ مت ہونے دینا۔ اس دن آدھی رات کا وقت تھا جب پیاس کی شدت سے میری آنکھ کھلی تھی۔ میں کمرے سے باہر نکلا تو ایک کمرے سے مجھے کھٹ کھٹ کی آواز سنائی دی۔ پانی پی کر جب اس کمرے میں آیا تو میں نے دیکھا کہ ابا سلائی مشین پر بیٹھے ہوئے کپڑے سلائی کر رہے تھے۔ اس وقت اس کی آنکھیں نیند سے بند ہو رہی تھی، کمر جھکی ہوئی تھی، اس وقت بہت ہی بوڑھے، کمزور اور نڈھال لگ رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں نے بمشکل اپنے جذبات پر قابو پایا تھا۔ ابا، اتنی رات کو آپ سلائی مشین پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سو جائیں، آرام کر لیں، یہ کام صبح بھی ہو سکتا ہے۔ ابا کہنے لگے، نہیں بیٹا، یہ کپڑے تو مجھے ایک ہفتہ پہلے ہی وسیم صاحب نے دیے تھے، ان کے بیٹے کی شادی ہے تو انہیں شادی سے پہلے ہی یہ کپڑے چاہیے، میں اپنی مصروفیت کی وجہ سے کپڑے سلائی نہیں کر سکا، کل انہیں ہر صورت میں یہ کپڑے واپس کرنے ہیں، تم فکر مت کرو بیٹا، تھوڑا سا ہی رہ گیا ہے، جیسے ہی مکمل ہوگا تو میں سو جاؤں گا۔ اب آج کے بعد آپ کام نہیں کریں گے، آپ کو میں بیٹھنے نہیں دوں گا۔ اب آپ میری بات اب بھی کہاں سے مسکرائے تھے، بیٹا جب تمہاری اچھی نوکری نہیں مل جاتی تب تک تو ہمیں کام کرنا ہی ہوگا، یہ محنت مزدوری تو زندگی کا حصہ ہے،
کل کو کرن کی شادی کرنی ہے اور جو تمہاری ماں کا علاج چل رہا ہے اس کے لیے مہنگی مہنگی دواؤں کے لیے بہت سارے پیسوں کی ضرورت ہے۔ اگر کام نہیں کریں گے تو پیسے کہاں سے آئیں گے اور یہ سب کیسے ہوگا؟ میں کچھ بھی کہے بغیر اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ اسی وقت میں نے جائے نماز بچھائی اور اللہ کے حضور میں اپنی کامیابی کے لیے دعائیں مانگنے لگا تھا۔ چند دن گزرے تھے جب مجھے ایک ہوش و خبر سننے کو ملی تھی۔ میرے ایک دوست نے مجھے ایک ایسی خبر سنائی تھی جسے سن کر مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ نہیں یار، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ لوگ تو بہت سمجھدار ہیں، انہوں نے تو بہت چھان بین کے یہ رشتہ کیا ہوگا، پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے اس بے یقینی سے کہنے پر میرا دوست ہنس پڑا تھا۔ ارے یار، آج کل کے زمانے میں کچھ بھی ممکن ہے، پیسہ بڑے بڑوں کی عقل پر پتھر ڈال دیتا ہے تو وہ لوگ کیا چیز ہے؟ زیادہ پیسہ دے کر وہ لوگ نہ سمجھی میں دھوکہ کھا بیٹھے۔ میں اپنے دوست کی آواز سن کر بالکل گنگ رہ گیا تھا۔ ایسا میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ان لوگوں کے ساتھ وہ سب ہو، ان کی زندگی جو جیرن ہو، مگر شاید یہ قسمت کا کھیل تھا، یا پھر شاید مکافات عمل، یا پھر جب انسان خود کو دوسروں سے بدتر اور دوسروں کو کیڑے مکوڑے سمجھنے لگتا ہے تو شاید اسی طرح اس کا دماغ عرش سے فرش پر لایا جاتا ہے۔ کوئی دن گزرا تو میری زندگی میں وہ ایک ایسا دن آیا جسے میں نے ساری زندگی کو وہ یا خوشیوں سے بھر دیا تھا۔ میری ڈگری مکمل ہو گئی تھی، مجھے جس کا انتظار تھا وہ انتظار آج ختم ہوا تھا۔ میں بہت خوش تھا، اتنا خوش کہ اپنی زندگی میں شاید کبھی اس سے پہلے میں نے ایسی خوشی محسوس نہیں کی تھی۔ بار بار میں سجدے میں گر کر اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا۔ میں نے ابھی اپنی مکمل خوشی اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی شیئر نہیں کی تھی۔ انہیں میں یہ سب کسی مناسب موقع پر بتانا چاہتا تھا۔ چند دنوں کے بعد ہی میں نے انہیں بتایا کہ میری نوکری لگ گئی، مجھے ٹریننگ کے لیے جانا ہے۔ شہر سے بہت دور، کچھ مہینے لگ سکتے ہیں، مگر میں آپ سے فون پر رابطہ کروں گا۔ امی ابو میری کامیابی پر خوش بھی تھے اور اداس بھی تھے، اور پھر میں سب کچھ چھوڑ کر بھول بھال کر اپنی ٹریننگ پر آ گیا تھا۔ وہ دن میری زندگی کے یادگار دن تھے اور مجھے یقین تھا ان دنوں کے بعد میری زندگی مکمل طور پر تبدیل ہو جائے گی۔ اس دوران میں نے وہ سب معلومات بھی حاصل کر لی تھی جس بارے میں میرے دوست نے بتایا تھا۔ اس معاملے پر میرا دل کھٹک گیا تھا۔ میں نے اس معاملے پر جب مزید چھان بین کی تو پتہ چلا کہ دوست کے پاس بالکل سچ ہے۔ مجھے یہ سب جان کر خوشی نہیں ہوئی تھی، بلکہ مجھے افسوس ہوا تھا۔ 6 مہینے کے بعد میں اپنے گھر واپس آ گیا تھا، اسی حلیے میں جس حلیے میں گھر سے باہر گیا تھا۔ میری زندگی میں کتنی بڑی تبدیلی آ گئی تھی، یہ بات میں نے ابھی اپنے گھر والوں سے چھپائی تھی۔ آج میں انہیں سب کچھ بتانا چاہتا تھا، آج انہیں سب بتانے کا وقت آ گیا تھا۔ ان پر اور اپنے خاندان والوں پر اپنی پہچان ثابت کرنے کا، اپنی کامیابی کی تھاک بتانے کا آج سے بہتر دن کوئی اور نہیں ہو سکتا تھا۔ امی ابا مجھے اتنے مہینوں کے بعد اپنے پاس لے کر بہت خود ہو رہے تھے۔ جب شام کا وقت ہوا تو ابا تو باتوں باتوں میں اداس ہو گئے تھے۔ کیا ہوا ہے ابا؟ آپ اتنی پریشان کیوں ہیں؟ گو کہ میں ان کی اداسی کی وجہ جانتا تھا، مگر پھر بھی میں نے اس سے پوچھنا مناسب سمجھا۔ بیٹا، آج میرے چچا کے گھر میں آدھے سے زیادہ خاندان مدعو ہے۔ آج انوشا کے سسرال والوں کی دعوت ہے، اس کے ساتھ ساتھ اپنے خاندان کے بہت سارے لوگوں کی، مگر اس موقع پر بھی انہوں نے مجھے مدعو نہیں کیا۔ میں غریب ہوں، پیسے والا نہیں ہوں، اس لیے مجھے سب لوگوں نے ہی دھتکار دیا۔ اتنا بول کر ابو رونے لگے تھے اور مجھ سے ان کے آنسو دیکھنا ہمیشہ ہی محال ہو جاتا تھا۔ اب میں نے ان کی آنکھیں پونچھی اور کہنے لگا، ابو فکر مت کریں، میں آپ کو دعوت پر لے کر جاؤں گا، مگر آج آپ کی کوئی بے عزتی نہیں کر سکے گا۔ ابو بری طرح گھبرا گئے تھے۔ ارے نہیں بیٹا، تم نہیں جاؤ، ان لوگوں کو آج سارا خاندان وہاں پر ہوگا، سب کے سامنے جب وہ لوگ مجھے باتیں سنائیں گے اور تمہیں بے عزت کریں گے تو یہ مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ بیٹا، کوئی مجھے کچھ کہے یہ برداشت کر لیتا ہوں، لیکن کوئی میرے بیٹے کو کچھ کہے یہ بات میں برداشت نہیں کر سکوں گا۔ ارے ابو فکر مت کریں، آج آپ کو کوئی کچھ بھی نہیں کہہ سکے گا۔ میں اپنے کمرے میں گیا، اپنی پرانی ٹی شرٹ پہنی، پرانی جینس پہنے اور پرانے پھٹے ہوئے شوز پہنے باہر آ گیا۔ امی ابو چلے میرے ساتھ، آج میں آپ کو خاندان والوں سے ملوانے کے لیے لے کے چلتا ہوں۔ میں زبردستی ان لوگوں کو چچا کے گھر لے کر گیا تھا۔ جس بات کا مجھے اندازہ تھا وہی ہوا تھا۔ نوشا کے ساتھ بھی سسرال والوں کے ساتھ ساتھ خاندان کے آدھے لوگ بھی مدعو تھے، ان میں وہ لوگ بھی تھے جن پر میری کب سے نظر تھی۔ ہم لوگوں کو وہاں پر دیکھ کر کچھ پل کو سبھی کے چہرے حیرانگی پھیل گئی، پھر سبھی لوگ زور زور سے ہنسنے لگے۔ رہے آپ لوگوں نے ان بکاریوں کو گھر میں کیوں بلا لیا؟ میرے رشتے کی پھپھو چچا سے مخاطب ہو کر بولی، میں نے نہیں بلایا ان لوگوں کو، یہ لوگ اتنے ڈھیٹ ہیں کہ بن بلائے کہیں پہ بھی آ جاتے ہیں، انہیں نہ اپنی عزت کے ساتھ غرض ہے نہ کسی دوسرے کی عزت کا۔ تبھی انوشا کو جو کالے رنگ کی ساڑی میں ملبوس تھی، دامن کے سر پہنے بہت چمک رہی تھی، ہمیں دیکھ کر وہ غصے سے چہکتے ہوئے بولی، ارے ان لوگوں کو شاید بھیک چاہیے ہوگی، ضرورت پوری کرنے کے لیے پیسے چاہیے ہوں گے۔ ابو جلدی سے انہیں پیسے دیں اور انہیں یہاں سے چلتا کریں۔ ابھی میرے باقی سسرال والے بھی آنے والے تھے اور ان لوگوں کو دیکھیں گے تو کیا سوچیں گے میرے بارے میں، کیا کہ یہ لوگ میرے رشتہ دار ہیں۔ ابو میری بے عزتی ہوگی، آپ نے گھر سے نکالیں۔
انوشا کی باتوں کو سن کر میں زور سے ہنس پڑا تھا۔ انوشا، نکلنے کی باری تو میری نہیں بلکہ تمہارے سسرال والوں کی ہے۔ تم لوگوں نے ہمیں جتنا ذلیل کرنا تھا کر چکے ہو، اب نہیں۔ اب اور اسی کمرے میں پولیس بھی آ گئی تھی جہاں پر ہم سب لوگ موجود تھے اور سب گھبرا گئے تھے۔ چچا تو بری طرح پریشان ہو گئے تھے کہ پولیس یہاں پر کیا کرنے کے لیے آئی ہے۔ انسپیکٹر صاحب، آپ نہیں جانتے کہ یہاں پر میری بیٹی کے سسرال والوں کی دعوت چل رہی ہے۔ میں آپ کے اوپر تک شکایت کروں گا۔ آپ آج کے دن یہاں پر کیوں آئے؟ کیا ہمارا سر نیچے کرنے کے لیے؟ انسپیکٹر صاحب انہیں نظر انداز کر کے میرے پاس آئے تھے۔ سر، آپ بتائیں کیا کرنا ہے؟ کیا پورے گھر کی تلاشی لیں؟ ہاں، تلاشی ضرور لیں، خاص طور پر ان جگہوں کی جن کے بارے میں نے نشاندہی کی تھی۔ پولیس والے مجھے سلوٹ کر رہے تھے، مجھے سر سر کہہ کر بلا رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر وہاں پہ سبھی لوگ کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ تب میں نے ان لوگوں سے اپنا اصل تعارف کروایا تھا۔ میں ڈی ایس پی عادل خان ہوں۔ کچھ دن ہوئے مجھے یہ چارج سنبھالے ہوئے۔ اب میں نے اپنا رخ چچا کی طرف کیا تھا۔ مجھے آپ کے داماد اور بیٹی کے بارے میں بہت سی مشکوک خبریں ملی ہیں۔ یہ دونوں اس مرکے میں ملوث ہیں۔ ہمیں اس کے بارے میں بہت سارے ثبوت بھی ملے، اور جہاں تک میرا اندازہ ہے آج اس گھر میں آپ کے بیٹے اور داماد کی ایک خاص میٹنگ بھی ہے جس میں وہ اس مکے کے سامان کی ڈیکنگ کریں گے۔ جس جگہ پر ہم لوگ کھڑے تھے وہاں پر سبھی لوگ موجود تھے، صرف چچا کا بیٹا اور داماد موجود نہیں تھے، اور اس وقت ایک کمرے میں بیٹھے ڈیلنگ کر رہے تھے۔ میرے آدمی پہلے سے ہی اس کمرے کی نگرانی کر رہے تھے اور اس کی ساری باتوں کو ریکارڈ کر رہے تھے، اور اب ان لوگوں کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا گیا تھا۔ وہ گھر جس میں سب لوگ کچھ دیر پہلے تو خوشیوں سے جھوم رہے تھے، اب وہ گھر جیسے موت کی خاموشی میں ڈوب گیا تھا۔ چچا تو اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے تھے۔ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا؟ میرا اپنا بیٹا اور داماد یہ گھناؤنا کام کریں گے، اس میں ملوث ہوں گے؟ تو میں یہ گمان نہیں سوچا تھا۔ انوشا بھی سر پکڑ کر رو رہی تھی۔ اب مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ عادل، تم تو ڈپٹی کمشنر بن گئے، تم نے یہ بات مجھے نہیں بتائی، یہ سب کیسے ہوا میرے بیٹے؟ تب میں نے ابا کو ساری بات بتائی۔ میں نے ڈگری مکمل ہوتے ہی سی ایس ایس کی تیاری شروع کر دی، اور پھر جب میرا رزلٹ آیا تو میں ٹریننگ کے لیے چلا گیا تھا، مگر یہ بات میں انہیں ابھی نہیں بتانا چاہتا تھا۔ مناسب موقع پر ہی میں اپنے ماں باپ کو یہ حقیقت بنانا چاہتا تھا۔ ابو کا میری وجہ سے سر فخر سے بلند ہو گیا تھا۔ وہ بہت خوش تھے کہ اب ان کے سارے خوابوں کو، ساری خوشیوں کو پورا کرنے کے قابل ہو گیا ہوں۔ میں امی ابو کو اپنے اس بڑے سے بنگلے میں لے کر آ گیا تھا جو مجھے حکومت کی طرف سے عنایت ہوا تھا۔ اس کے ساتھ نوکر چاکر، بڑی سی گاڑی، قرض کے ہر قسم کی آسائش ہم لوگوں کو حاصل ہوتی تھی۔ رہا چچا کا سوال، تو وہ لوگ بہت شرمندہ تھے اپنی غلطیوں پر۔ وہ ہم لوگوں سے معافی مانگنے کے لیے بھی آئے تھے، اور ابو نے بڑے پن کا ثبوت دیتے ہوئے انہیں معاف کر دیا تھا۔ ان کے بیٹے اور داماد کا کیس چل رہا ہے۔ چچا تو اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی سزا کم سے کم ہو جائے اور ان کی ضمانت ہو سکے۔ انوشا، اس کی بھی ساری عقل نکل چکی تھی، اسے اپنی ساری غلطیوں کا احساس ہو گیا تھا۔ اب اپنے میکے میں آ کر بیٹھ گئی تھی اور اب دوسروں کی تکلیف کو، درد کو محسوس کرنے لگی تھی۔ اب اس کی گود میں ایک بیٹی بھی تھی، شاید ماں بن کر ہی اس قدر نرم ہوئی ہو۔ میں نے خاندان کی ایک لڑکی سے شادی کر لی تھی اور پھر ہنسی خوشی اپنی زندگی کا آغاز کر لیا تھا۔ آپ کو آج کی ہماری یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں، اور اگر اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔